بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتارا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا اور رہنمائی کے لیے ایک کتاب اور شریعت عطا فرما دی، اور یہ بات واضح کر دی کہ یہ دنیا کی زندگی تیرے لیے امتحان ہے، یہاں پہ تیری آزمائش ہونی ہے، اس جہان میں تجھے پرکھا جانا ہے کہ آیا تیری زندگی اس اتاری ہوئی شریعت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ تو آج کے جمعہ میں قرآن مجید کا تعارف اور اس کے نزول کا مقصد اور اس کی شان اور عظمت بیان کی جائے گی۔ قرآن مجید کا تعارف کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو، قرآن کو کلام اللہ کہا ہے۔ یہ اس رب کا کلام ہے، اس خالق اور مالک کا کلام ہے جس اللہ نے تمام مخلوقات کو زبان بخشی ہے، جس رب نے تمام لوگوں کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ یہ اس رب کا کلام ہے، یہ اس ذات کا کلام ہے کہ جس کے متعلق اللہ خود ہی اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ تو وہ ذات جو سچائی کا منبع ہے، اس ہستی کا یہ کلام ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احسن الحدیث کتاب اللہ، سب باتوں میں سے، سب اقوال میں سے اگر کوئی سب سے سچی کتاب ہے اور سب سے اچھی کتاب ہے، اچھا کلام ہے، تو وہ قرآن مجید ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اسے اس دنیا میں لے کر کون آئے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرت جبریل امین، جن کا لقب امین ہے، جو فرشتوں میں سے سب سے معزز فرشتہ ہے، وہ فرشتہ آیا ہے اس کتاب کو لے کر۔ تو اللہ کی ذات سب سے سچی ذات ہے جس کا یہ کلام ہے، اور لانے والا فرشتہ وہ امین ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ روح الامین، اس سے بھی کسی قسم کی خیانت سرزد نہیں ہو سکتی۔ جیسے اللہ نے وہ کلام دیا ویسے وہ لے کر آیا، اور یہ کلام کس پر نازل ہوا ہے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل کیا اور اس کو محفوظ کر دیا۔ اور یہ کتاب کس زبان میں ہے؟ بلسان عربی مبین، یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اور وہ زبان جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، وہ زبان جو قرآن مجید کی زبان ہے، وہ زبان جو کل قیامت کے دن جنتیوں کی زبان ہونی ہے، یہ زبان سب سے افضل ہے اور سب سے وسیع ہے اور سب سے فصیح زبان ہے۔ یہ کتاب اللہ رب العزت نے عربی زبان میں نازل کی ہے۔ اس کتاب کی حفاظت اللہ رب العزت نے کی ہے، تو اس کے ساتھ اللہ نے عربی زبان کو بھی محفوظ کر دیا۔ اس کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ کتاب شفا، کتاب برکت، کتاب قسم، اور یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں۔ سب سے پہلا مقصد قرآن مجید کے نزول کا جو اللہ نے بیان فرمایا ہے ھدی للناس، یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے نازل کی ہے۔ ھدی للناس، خدا کا معنی کیا ہے؟ سیدھا راستہ۔ یہ کتاب ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے، اور عربی زبان میں خدا اس چٹان کو کہتے ہیں جو سمندر کے اندر نمودار ہو جاتی ہے، اور اس چٹان سے بحری جہاز، جو مسافر جو بحری سفر کرتے ہیں، وہ اس چٹان سے وہ اپنی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ قرآن، یہ خدا ہے جو ہماری زندگی کا سفر ہے، اس سفر میں یہ ہمیں منزل دکھاتا ہے، یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کس طرف تم نے جانا ہے، کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ جھکنا ہے، کون سی چیزیں منع ہیں، کون سی چیزیں کرنی ہے، کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں۔ یہ ایک ایک چیز یہ کتاب بڑی تفصیل سے بتاتی ہے۔ تو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ اور رہنمائی، یہ مکمل طور پر سارا کچھ اس کتاب میں موجود ہے۔ ھدی للناس، اور
یہ کتاب اتنی عظیم کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے خود اس کتاب کی شان، مقام اور عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو گھڑ لیا گیا ہے، یہ کتاب من گھڑت ہے، کوئی وحی نہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک، ایسی بات نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے حق ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو حق کہا ہے۔ حق کا مطلب ہے وہ رہنمائی، وہ کتاب ہے کہ جس کو جھٹلایا نہ جا سکتا ہو، جس کا انکار نہ کیا جا سکتا ہو، جس میں جھوٹ کی آمیزش، باطل کی آمیزش نہ کی جا سکتی ہو، اس کو حق کہتے ہیں۔ یہ کتاب برحق ہے، سچی کتاب ہے، اور اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، اس میں تحریف نہیں ہو سکتی، اس کتاب میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر جھوٹ کو، باطل کو، گمراہی کو، غلط نظریات کو نہ تو پیچھے سے داخل کیا جا سکتا ہے، نہ آگے سے داخل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب ایسی تمام چیزوں سے محفوظ کتاب ہے۔ تو یہ کتاب حق ہے اور سچ ہے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اس کی شان کو بیان کرتے ہوئے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آن پہنچی ہے، رب کی طرف سے تاکیدی حکم آ گیا ہے، رب کی طرف سے آخری پیغام، آخری نصیحت، آخری وصیت آ چکی ہے۔ تو اس کتاب کو اللہ نے موعظت کہا ہے، نصیحت کہا ہے، وصیت کہا ہے۔ اپنے بڑوں کی وصیتوں کو بڑا لیتے ہیں، ان کو پلے باندھ لیتے ہیں، اور یہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی میرے بابا نے یہ وصیت کی تھی، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، لوگ مجبور کریں بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم مشکل اٹھا لیتے ہیں، ہم خسارہ برداشت کر لیتے ہیں، ہم مشقت کو اٹھا لیتے ہیں، لیکن ہم اس نصیحت پر عمل کرتے ہیں جو ہمارے بڑے کر کے گئے ہیں اور اس کی لاج رکھتے ہیں۔ تو یہ قرآن، یہ رب کی طرف سے یہ نصیحت اور وصیت ہے، یہ آخری پیغام ہے، یہ آخری خط ہے، یہ آخری رسالہ ہے، یہ آخری نصیحت ہے جو ہمیں کی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی لاج بھی رکھیں، اس کا خیال بھی رکھیں، اس کو بھی پلے باندھ لیں، اس پر بھی ہم عمل کریں۔ تو اللہ نے اس کتاب کو موعظت کہا ہے اور فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ کتاب شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو بندے کے سینے میں ہوتی ہیں، جو لوگوں کے سینوں میں، دلوں میں جو بیماریاں ہیں، ان تمام بیماریوں کا علاج اللہ رب العزت نے اس کتاب میں رکھا ہے۔ وہ کون سی بیماریاں ہیں؟ وہ جسمانی بھی ہو سکتی ہیں، روحانی بھی ہو سکتی ہیں۔ روحانی بیماریاں دو طرح کی ہیں۔ پہلی بیماری ہے جسے ہم کہتے ہیں امراض شہوات، یعنی ایک بندہ جسے بدکاری کر کے، بے حیائی کر کے، فحاشی عریانی کا ارتکاب کر کے، برے کام کر کے، نافرمانی کر کے ایک بندہ ہے جس کو سکون ملتا ہے، وہ اسلام کی طرف نہیں آتا، وہ ڈرتا ہے کہ یہاں پہ تو بڑی پابندیاں ہیں، یہاں پہ تو نظر کی حفاظت کرنی پڑے گی، یہ تو کہتا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ تو برے کاموں سے، بے حیائی سے، بدکاری سے، فحاشی عریانی سے یہ تو روکتا ہے، یہاں پہ تو آزادی ختم ہو جاتی ہے، اور میں تو آزاد رہنا چاہتا ہوں، میں تو اس کتاب پر عمل نہیں کر سکتا۔ بندہ جو خواہشات کا پجاری ہے، جو شہوات کا پجاری ہے، وہ اس قرآن کی طرف نہیں آتا، دین کی طرف نہیں آتا، وہ ڈرتا ہے، وہ تعیش پسند ہے، وہ عیش کی زندگی جینا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس کی طرف نہیں آتا۔ اس کے دل میں یہ جو بیماری ہے، اس بیماری کی شفا اس قرآن کے اندر ہے۔ اگر قرآن ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، شہوات کی بیماری، خواہشات کی بیماری جو ہے، جو ہم نفس کے غلام بن گئے ہیں، یہ بیماری ہماری ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری بیماری جو روحانی طور پر ہوتی ہے، وہ شبہات کی بیماری ہوتی ہے کہ ایک بندہ، اس کا ایمان بڑا کمزور ہے، وہ ایمان شک کے درجے کا ایمان ہے، کبھی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور کبھی کہتا ہے کہ نہیں کوئی نہیں اٹھنا۔ تو یہ جو شکوک و شبہات والی زندگی ہے، کمزور ایمان، شک کے درجے کا ایمان، شکوک و شبہات والی زندگی، یہ بندے کو دین کی طرف نہیں آنے دیتی۔ شکوک و شبہات کا علاج اس قرآن کے اندر ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ روحانی بیماری وہ خواہشات کی ہو، شہوات کی ہو، شکوک و شبہات کی ہو، وسوسات کی ہو،
ان تمام بیماریوں کا حل اللہ نے قرآن مجید کے اندر رکھا ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ کتاب جسمانی جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا، ان کے پاس ایک مریضہ آئی تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ عالجیہا بکتاب اللہ، اے عائشہ اس مریضہ کا علاج کتاب اللہ کے ساتھ کیجیے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یعنی دم کرے، کتاب اللہ کے ذریعے، دم کے ذریعے اس کا علاج کیجیے۔ قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ کہیں سے بھی پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے، پوری کتاب یہ شفا ہے۔ ہر وہ کلام جس کے اندر شرک نہیں ہے، جس کلام کے اندر مشرکین مکہ ان کے جب بعض افراد اسلام میں آئے تو وہ پہلے دم وغیرہ کیا کرتے تھے، تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ہم جو پہلے دم کیا کرتے تھے تو ان کی اجازت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہر وہ کلام جس کے اندر شرک نہ ہو اس کے ذریعے دم کرنا جائز ہے۔ اور اللہ نے یہ کہہ دیا کہ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ پورا قرآن شفا ہے۔ تو وہ دم جو شریعت سے احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے فلاں فلاں صورتوں کے ذریعے دم کیے ہیں وہ بھی کرنے چاہیے، اور اس کے علاوہ پورا قرآن شفا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان بندے کا ایمان ہو کہ ہاں یہ شفا ہے۔ تو یہ عظیم کتاب ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ اور اسی طرح یہ جو کتاب ہے یہ بابرکت کتاب ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے یہ بابرکت کتاب ہے، اور جس ذات نے اس کتاب کو نازل کیا ہے وہ ذات خود بھی بابرکت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے پاس اختیار ہے، جو مالک ہے وہ ذات بابرکت ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات بھی بابرکت، اور اللہ کی بات، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب وہ بھی بابرکت، اور پھر جس وقت میں یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ وقت بھی اللہ نے اسے بھی بابرکت بنا دیا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور دوسری آیت میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ اور وہ کتنی بابرکت ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اتنی خیر اور برکت اللہ نے لیلۃ القدر میں رکھی ہے۔ تو حضرات جو شخص اس قرآن سے رہنمائی لے گا، اس قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا، تو اللہ رب العزت دنیا جہان کی ساری برکتیں اس بندے کو عطا فرما دیں گے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نور کہا ہے کہ یہ کتاب نور اور روشنی مہیا کرتی ہے۔ کفر، شرک، بدعت، ظلمات، نافرمانیوں کے اندھیروں میں، فسق و فجور میں کے اندھیروں میں جو شخص ڈوبا ہوا ہے، جس شخص کی زندگی سرکشی میں، نافرمانی میں گزر رہی ہے، وہ رہنمائی چاہتا ہے، وہ روشنی چاہتا ہے، وہ اگر نور چاہتا ہے تو وہ آئے، وہ نور حاصل کرے اس کتاب سے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، فرمایا کہ تم اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس نور پر جو اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ تو اس کتاب کو اللہ رب العزت نے نور کہا ہے، اور یہ جو کتاب ہے یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے۔ آپ کے ہاتھ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب کڑوے کنویں میں ڈالتے ہیں تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ اپنا لعاب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایڑی پہ لگاتے ہیں جسے سانپ نے ڈسا تھا تو وہ درد ختم ہو جاتا ہے، اور وہی لعاب ہنڈیا میں ڈالا گیا تو اتنی برکت اس میں ڈال دی اللہ رب العزت نے کہ پورا لشکر اس ہنڈیا سے کھانا کھاتا ہے اور وہ ہنڈیا ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ سارے آپ کے معجزات ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے۔ مشرکین مکہ کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت رکھی تو وہ کہنے لگے کہ بھئی ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ نہیں دکھاتے، ہمیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے، کوئی خرق عادت، کوئی خلاف عادت،
کوئی عقل سے ماورا کوئی کام کر کے نہیں دکھاتے، کیسے پتا چلے گا کہ نبی ہیں آپ؟ تو اللہ رب العزت نے مکہ والوں کو یہ جواب دیا کہ ٹھیک ہے میں معجزات دکھاؤں گا، لیکن آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے، الم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا یہ بات کافی نہیں ہے معجزے کے طور پر کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کتاب نازل کر دی ہے؟ اس سے بڑا اور معجزہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اور یہ باقی جتنے بھی معجزے تھے وہ سارے کے سارے وقتی تھے، وہ ایک وقت کے لیے تھے جب وہ معجزہ رونما ہوا تھا، اور یہ قرآن کا معجزہ یہ ابدی معجزہ ہے، یہ قیامت تک کے لیے یہ کتاب معجزہ ہے۔ یہ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، ذرا مجھے بتائیں کہ ایسا شخص کہ جو نہ کسی مدرسے میں گیا ہو، جو نہ کسی سکول میں گیا ہو، جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، اس کی زبان سے 40 سال کے بعد اچانک ایسا کلام اس کی زبان سے جاری ہو جاتا ہے کہ جس کے مد مقابل بڑے بڑے ادباء، شعراء، خطباء، فصیح و بلیغ زبان کے جو مالک تھے وہ سارے کے سارے لاجواب ہو جاتے ہیں، اور اس کلام کا توڑ وہ پیش نہیں کر سکے۔ اور اللہ رب العزت نے کہا کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، فرمایا کہ اگر یہ ساری میری خلقت اگر مل جائے، یہ سارے جن اور سارے انسان یہ سارے مل کر یہ ساری ایک اجتماعی کوشش کر لیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر لیں، یہ سارے مل کر بھی اس قرآن جیسی کوئی کتاب لانا چاہیں تو مل کر بھی یہ نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے، اور یہ قیامت تک باقی رہے گا، قیامت تک کے مشرکوں کے لیے، قیامت تک کے کافروں کے لیے، قیامت تک کے ملحدوں کے لیے یہ چیلنج برقرار رہے گا کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن وحی نہیں ہے، جو کہتے ہیں قرآن سچی کتاب نہیں ہے، ان کے لیے قیامت تک چیلنج ہے کہ پھر آؤ لاؤ اس جیسی کوئی کتاب لا کے دکھاؤ۔ تو حضرات یہ قرآن برحق کتاب ہے، اس کی عظمت شان برحق ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس قرآن کی عظمت شان مقام کو سمجھنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق اللہ